اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ شریعت اتری تو 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 13 سال زیادہ ہیں، 10 سال مدینہ میں کم ہے، 13 سال زیادہ عرصہ، اس میں ایک بات کی محنت ہوئی ہے، عقیدہ، شرک سے بچنا ہے۔ جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف بت آ جاتا ہے کہ بت کو سجدہ شرک ہے۔ اللہ کے بندو، زندہ بزرگ، مردہ بزرگ، قبر اور بت، سب کا طواف، سب کو سجدہ، سب کو شرک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اولاد دیتا ہے، عمر مشکل کشا ہے، عثمان کشتی پار لگاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ تینوں بزرگ اچھے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے، جب یہ نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ کشتی کون پار لگاتا تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ کہ اللہ تھا۔ تو جب یہ تین بزرگ ہمارے آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ یہ آسان بات ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ پاک رب نے نبی علیہ السلام کو جب دین اسلام دیا، 13 سال عقیدہ کی محنت ہوئی ہے۔ یہ اذان اور چھوٹی عید اور بڑی عید اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور پردہ اور شرط کی حرمت، یہ جتنے احکام مدینہ میں اترے ہیں 10 سال میں۔ تو جہاد کا حکم بھی مدینہ منورہ میں آیا ہے۔ دوسرے سال 9 سال حضور نے روزے رکھے ہیں، 2 سال 30 کا مہینہ تھا، 7 سال 29 کا مہینہ تھا، تو اور دوسرے سال زکوٰۃ بھی اور جہاد بھی، بلکہ پہلے سال کے آخر میں۔ تو یاد رکھو کہ عقیدہ کو ٹھیک کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے، فرقواریت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس پر تفصیلی بیان گزشتہ آپ حضرات کے سامنے گزر گیا۔ تو پاک رب فرما رہے ہیں کہ جنگ احد میں تم 1000 تھے، مشرکین مکہ 3000 تھے۔ ان 1000 میں سے بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار، 300 افراد لے گیا کہ ہم نے کہا وہاں رہ کر لڑیں گے مدینہ میں، آپ تو نکل آئے لہذا ہم جاتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سنو، علماء کرام اور داعی حضرات، اس وقت بھی یہ فتنے تھے مخالفت کے، دیکھو 300 افراد چلے گئے، اتنے منافق تھے، تو یہ 300 افراد کتنا پروپیگنڈا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پروپیگنڈوں سے اور مخالفت سے مت ڈرو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے دین، دعوت، تبلیغ کا کام کرتے رہو، حق آگے جاتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جتنے فرقے، مشبہہ، معطلہ، لا شیعیہ، وہ کہاں چلے گئے؟ سارے ختم ہو گئے۔ ان کی حکومتیں گزری ہیں، قرامطہ، باطنیہ، ختم ہو گئے۔ بس علماء حق کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، ان کا کام ہے دعوت، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ تو یہ منافقین چلے گئے۔ تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ مسلمانوں کے قبیلے تھے، وہ بھی ڈگمگا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کر دیا، تو رہ گئے 700 رہ گئے۔ ادھر 3000 ہے، ادھر 700 ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، یہاں ایک جملہ ہے مقاعد للقتال، اور یاد کرو اس وقت کو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صبح صبح نکل گئے اور جنگ احد کے لیے، اور لوگوں کو جگہوں پر بٹھا رہے تھے، صحابہ کو، مجاہدین کو جگہ ان کو بتا رہے تھے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سنو، یہ جو غیر ہے نا، یہ بہت تحقیق کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے بعد میں بتاتا ہوں۔ مقاعد للقتال کو دیکھ دیکھ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو افراد بٹھائے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے بڑے بڑے کمانڈر وہ جنگی نقشہ تیار کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 افراد سے
1000 جو بہت بڑے عدد اور عدد کے اعتبار سے تیار تھے، ان کو کیسے شکست دی؟ پھر انہوں نے جنگی نقشہ دیکھا، احد کا نقشہ دیکھا، اللہ اکبر، کمانڈنگ حضور کی، تو اس پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فوجی ایزن ہاور جو ہے یہ رشیا کا ہے، ایزن ہاور، اللہ اکبر، جیسے جنرل حمید گل کی طرح صحافی بھی تھے اور بہت بڑے جنرل بھی تھے. وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، مسلمان ہو گئے یہ اسٹڈی کی وجہ سے. اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے کتاب میں عجیب بات لکھی ہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوا کہ ہم نے افغانستان پر جو لوہا پھینکا، پورا افغانستان 2.5 فٹ دیوار اس کی بنتی ہے، اتنا اسلحہ پھینکا، تو وہ صحیح سالم ہیں اور ہنس رہے ہیں اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر انہیں قرآن کی اسٹڈی شروع کر دی، مقاعد للقتال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی نقشہ بدر اور احد میں کیسے تھا، اس سے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں. ہم سوچتے نہیں، ویسے پڑھتے ہیں مقاعد للقتال. تو اس کی مثال میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ریاض صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے سر پر درد ہو جائے تو ڈسپرین سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پاک نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، تو صبح شام کھاؤ. کہ یہ گرم ہے، کس نے کہا گرم ہے؟ یعنی گرم تو ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نقصان پہنچائے گی. ہر طاقتور چیز گرم ہوتی ہے. اب بولو، جو بھی طاقت والی چیز ہوگی وہ گرم ہوگی. تو 1 چمچ آدھا چمچ آپ کھا سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے. یہ ہمارا کمزور ہے ایمان. اور قرآن میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم سستی کرتے ہیں، غیر کھا رہا ہے. ہم چپس، بوتل، اللہ تعالیٰ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکالتا ہے، ہم بوتل پی پی کے اس کو اندر داخل کرتے ہیں. معدے کی بربادی. غذا صحیح کرو، اپنے غذا کو صحیح کرو، اپنی صحت کا خیال کرو. یہ بھی گناہ ہے. اندھیرے میں اسٹڈی کرنا یہ گناہ ہے. یہ آنکھ تیرا ہے، یہ تیری آنکھ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. لہذا اندھیرے میں اسٹڈی کرنا یہ گناہ ہے. کیوں؟ آنکھ تیری نہیں ہے. آپ اس کی جنا کسی کے لیے ڈونیشن بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو ہر بات کو سوچو. واللہ سمیع وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ اپنے گھر سے صبح نکلے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیار کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے مومنین کو جنگ کی جگہوں پر، جنگ کے ٹھکانوں پر مجاہدین کو جما رہے تھے. واللہ سمیع، اللہ سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو، علیم، جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو. اور اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں. واللہ ولیہما، اور اللہ ان کے دوست ہے. وعلی اللہ، جار مجرور مقدم، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھتے نہیں ہو آج تم 700 ہو، جب تم 313 تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اس جنگ میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کم تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ہر حال میں اللہ سے ڈرو. پاک رب نے جہاں حملے کا، جہاد کا تذکرہ فرمایا، فوراً تقوی کا ذکر فرمایا. ایک ترکی کا بادشاہ تھا نا، 39 بادشاہ ان کے گزرے ہیں. پہلا والا عثمان تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، یہ عجم تھے. سلطان عبد الحمید، محمد ثانی اول، تو مراد وغیرہ وغیرہ، انہوں نے سلطنت کی، بہت بڑی حکومت کی ہے، اور شریعت کے مطابق انہیں نسبتاً یہ بہت اچھے حکمران تھے. ان میں ایک بادشاہ تھا، وہ زانی شرابی تھا، صلیبیوں سے لڑائی ہوئی، سب کچھ ٹھیک تھا اور مسلمان ہارنے کے قریب تھے. یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ میں بدکاری کرتا ہوں اور شراب پیتا ہوں، اس وجہ سے میں جنگ ہار رہا ہوں. چنانچہ انہیں 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہ کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے. ہم ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. گناہوں کی تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے بندے.
جب اس نے توبہ کی، 2 رکعت نفل پڑھے، تلوار اٹھائی اور روانہ ہو گئے، جنگ جیت گئے سارے مسلمان، کایا پلٹ گیا۔ تقوی، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب تقوی اختیار کرو گے غالب آ جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ استقول المؤمنین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ایک فرشتہ کافی ہے سب کو تپڑ مار دے، تاکہ مسلمان مطمئن ہو جائے۔ ہاں بلا ان تصبروا، وہی والی بات، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور کسی کی سازش آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ناکامی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوں گی، ان پر نشاندار گھوڑے ہوں گے، ان کے پاس خود نشاندار ہوں گے پگڑیوں کے ساتھ۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے، انہیں 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے اور ایک فرشتہ بھی کافی ہے، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والی ذات ہے۔ پاک رب نے یہ کیوں کیا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دیں۔ اللہ اکبر، 70 افراد صنادید قریش، بدماش، بڑے بڑے مارے گئے۔ اللہ اکبر، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضور نے وہاں ایک شعر بھی پڑھا، جو ان کے جسموں کو ایک گھڑے میں گرا دیا تو شعر پڑھا، نفلقها من رجال اعزت كانوا علينا اعقا واظلما۔ تو حضور نے یہ شعر غلط پڑھا، ازلم و اعق پڑھا، غلط پڑھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ شعر سنا تو فرمایا حضرت شعر آپ نے غلط پڑھ لیا، شعر تو اس طرح نہیں ہے، اعقا و اظلما ہے، آپ نے اظلم و اعق پڑھ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، نہ ان کو چاہیے کہ پڑھیں، جب قرآن موجود ہے کیا ضرورت ہے شعر و شاعری۔ اسی طرح ہم اڑاتے ہیں کھوپڑیاں ان لوگوں کے جو نافرمان تھے اور ظالم تھے۔ اللہ اکبر، ان کے 70 افراد۔ قرآن کے اندر یہاں پر ایک جملہ ہے اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ 13 سال مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، آپ سب کو سارے واقعات یاد ہیں۔ اب بدر کے موقع پر وہی افراد سامنے ہیں، 1000 ہے، ادھر 313 ہے، لیکن یہ ان کے اوپر خوب غصہ ہے، اور جب حملہ کیا نا تو ان کو پرانی یادیں تازہ ہو گئی نا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، مار مار کے نا اتنا مارا، 70 افراد کو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پاک رب نے ایک جملہ استعمال فرمایا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مارو ان کو، مارو جو تمہیں 13 سال انہوں نے تکلیفیں دی نا، مارو ان کا خون کا کیچڑ ان کا زمین میں بناؤ۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ ہے بھائی، اتنا مارو خون ان سے نکل جائے اور زمین میں ان کے خونوں کا کیچڑ بن جائے۔ اللہ اکبر، اور تمہارے دلوں کو شفا مل جائے کہ تم لوگوں کے ساتھ انہوں نے کتنا ظلم کیا تھا، کتنی زیادتی کی تھی۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور 70 پکڑے گئے، 70 مارے گئے۔ تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے لیقطع طرفا، ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، نامراد ہو کر واپس چلے گئے، ذلیل خوار۔ لیس لک من الامر شیء ویتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر زخمی بھی ہو گئے، تکلیف بھی بڑی مل گئی،
اور 300 افراد واپس بھی ہوئے۔ ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جن کا نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ بد دعا نہ فرمائیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو نبی قتل کرے، اور بدبخت ہے وہ انسان جو نبی کو قتل کرے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ ہمارے نبی نے دین بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھپڑیں کھائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے سردار کو دعوت دی، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اگلے خیمے میں دعوت دی، وہ بیٹھ گئے سارے، انہیں بات سن لی، اور وہ ایمان لانے والے تھے کہ ہمارا سردار آ جائے۔ سردار آیا، سب سے مبغوض انسان حضور کو کہا کہ آپ ہیں، اٹھو یہاں سے، اگر میری قوم تمہیں یہاں نہ بٹھاتی تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ حضور اٹھے، چادر مبارک اٹھائی، پگڑی سر پر، اونڈی پر بیٹھ گئے، پیچھے سے اس نے برچا مارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ اور پھر اٹھے، اپنے آپ کو جھاڑ دیا، طائف کی تکلیف ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پاک رب نے فرمایا نہ، اس طرح الفاظ نہ فرمائیے۔ بہرحال فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس یہ لوگ بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہے مغفرت فرمائے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ آگے ایک عجیب قصہ ہے، جنگ احد کے لیے جب وہ آئے تو انہیں سود پر بہت بڑے قرضے لیے کہ ہم جنگ میں اس بار کامیاب ہو جائے۔ یہ جو علماء اکثر کہتے ہیں، اکثر بلکہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی جنگ احد میں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جب ان کو وہ لڑے صحابہ ان کے ساتھ، تو بھاگ گئے، تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی نا، شکست تو نہیں ہوئی، تو ایک فتح۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو عقب والے حصے میں بٹھا دیا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اور وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ شہید ہو گئے۔ پھر حملہ ہوا، پھر ہمارے 70 افراد شہید کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ بھاگ گئے، تو کون جیتا؟ پھر بھی ہم جیتے نا، وہ بھاگ گئے نا، مار مور کے بھاگ گئے، کھڑے تو نہیں رہے۔ تو دوسری شکست بھی ان کو ہوئی، تیسری شکست۔ میں کہتا ہوں جنگ احد میں مسلمانوں کو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں، میں کتابوں سے اختلاف کر سکتا ہوں، دلیل یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم تو بھاگ کے آ گئے، پہلی مرتبہ بھی دوبارہ بھی، تو ہم تو بھاگ کے آ گئے، اب واپس جاتے ہیں، چلو آ جائیں۔ تو واپس وہ روانہ ہوئے نا، تو ادھر سے ایک آدمی تھا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضور پیچھے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ افراد میرے ساتھ چلے جو زخمی ہوں، وہ چلے۔ تو زخمی افراد روانہ ہو گئے، ادھر سے کافر روانہ ہو چکے تھے اور پھر واپس ہو گئے۔ یہ تیسری شکست ان کو ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جنگ احد میں مسلمانوں کو اللہ نے 3 مرتبہ فتح عطا فرمائی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عارضی شکست نہیں، مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ جنگ احد میں 3 بار شکست ہو گئی کافروں کو، 3 بار فتح ہو گئی مسلمانوں کو، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں 3 بار۔ بہرحال انہیں سود پر قرضے لیے تو پاک رب نے فرمایا سود پر قرضے لیتے ہو، یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنا دگنا۔ تو یہ کہتے ہیں پروفیسر نعوذ باللہ من ذالک، فرماتے ہیں جی دگنا سود حرام ہے، 1 گنا سود جائز ہے۔ استغفر اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی،
تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور بھاگو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، وجنت، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی کون لوگ ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ متقیوں کی 10 صفات ہے۔ پاک رب نے شروع بقرہ میں 6 صفات بیان فرمائی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4 صفات سورہ آل عمران میں آ رہی ہیں، تو وہ یہ ہے نا۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء، دل خوش ہے، پیسے زیادہ ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور دل خفا ہے اور پیسے کم ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، 2، 3، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے، تقریر اس پر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہائے ہائے، صبر، اخلاق، غصے کو پی جانا، اور صرف غصے کو پی جانا نہیں، بعد میں بدلہ لینا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ کتنے کتنی صفات ہیں متقیوں کی؟ 10 صفات ہیں۔ ایمان بالغیب، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، قرآن پر ایمان، گزشتہ کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ الذین ينفقون فی السراء، پھر والضراء، پھر الکاظمین الغیظ، پھر العافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، فوراً ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر دیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اصرار پابندی نہیں کرتے ہیں گناہوں پر۔ غور سے سنو، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں جو گناہ کرتے ہو پابندی سے ان کو چھوڑو۔ کبھی کبھی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ ایک صحابی تھے نا، کوتاہی ہوئی ان سے، ایک نامحرم سے بوسہ لیا، اوئے ہائے ہائے ہائے، وہ جو اللہ، جو آگ لگ گئی ہو، تیز بھاگ گئے حضور کی طرف اور ہل رہے ہیں، کب کبھی تاری ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ پاک نبی نے فرمایا، آپ نے بوسہ لیا، فوراً آپ پریشان ہو کر میری طرف بھاگ گئے۔ پاک رب نے یہ آیت اتاری، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو گئے۔ غلطی تو ہوتی ہے۔ ایک عورت سے بدکاری ہوئی اور وہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا عشاء کے ٹائم اندھیرے میں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ابو رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ آپ کی بخشش تو نہیں ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، رضی اللہ عنہ۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ، ہائے ہائے صحابہ۔ من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فأولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبة نبیہ ولإقامة دینہ اقلهم تکلفا وأعمقهم علما۔ مشکات جلد نمبر 1، ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہ جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے تو مردے کے پیچھے جائے، زندہ کے پیچھے نہ جائے، ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ اور وہ مردہ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کر دیا تھا، اور دین کی اقامت کے لیے، دین کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو پسند کر دیا تھا۔ 24 پاکستان لے لیے صحابہ نے رضی اللہ عنہم۔ علم ان کا بہت زیادہ تھا، اور عمل بھی، اور تکلف ان میں نہیں تھا، جو دل میں وہ منہ پر، جو منہ میں وہ دل میں، سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی جانب سے، اور باغات ہیں چلتی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے جنتی لوگ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت بہترین ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، وقت کے نبی کو جھٹلایا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ جاتے ہو تجارت پر، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہو، یہ مشرکین مکہ، علاقے بھی دیکھتے ہو، قوم لوط، ڈیڈ سی بھی دیکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پتہ ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے
اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہ اکبر، اچھی بات سنو، مزیدار بات سنو، توجہ چاہیے۔ ھذا بیان للناس، یہاں پر قرآن کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت مقصد ہے، مقصد بار بار سنو، ھذا بیان للناس، تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، عرب عجم کے لیے یہ بیان ہے، واضح اعلان ہے۔ کیا؟ قرآن، اس میں سب کچھ ہے۔ یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے، اس طرح کپڑے پہننا ہے، اس طرح نہیں پہننا ہے، یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو یہ چائنا والے اور رشیا والے خنزیر کھاتے ہیں، کتے بلے کھاتے ہیں، بندر کھاتے ہیں، بال ٹاکرے کیلے ڈوانی پیشاب پیتا ہے، اور فلپائن والے جو تمام بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو روسٹ کر کے کھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چائنا اور رشیا والے ان کی چچی، ممانی، خالو، خالہ، پھوپھی، یہ ہے ہی نہیں، بھتیجی، بھانجی، کچھ بھی نہیں ہے۔ مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ان کا نہیں ہے۔ یہ ھذا بیان للناس، قرآن کا فائدہ، اسلام کا فائدہ، باؤنڈری، حد، پلا، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ قرآن درمیان سے نکالو، ہے کیا ہے؟ جنگل ہے، اور جو کچھ کھاؤ اور جو کچھ کرو، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور میڈیا سے ذلیل ہے، پھر بھی دڑا دڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ٹونی بلیئر کے گھر والے، کلنٹن کے گھر والے، بحریہ کے افیسر، لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ھذا بیان للناس، قرآن بیان ہے، واضح اعلان ہے لوگوں کے لیے۔ ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، اس لیے ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ 10 کافر نہیں ہوئے ہیں۔ کسی مذہب میں کوئی طاقت نہیں ہے، قرآن میں طاقت موجود ہے۔ وہدی، اور یہ راستہ دکھاتا ہے، وموعظۃ، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ اچھا، متقیوں کے لیے نصیحت ہے تو بدعملوں کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب، جو لوگ تقوی کی طرف آ رہے ہیں، مایعول کے اعتبار سے الصائرین الی التقوی جلالین میں ہیں، جو تقوی کی طرف آ رہے ہیں، ان کے لیے اب تو بدعمل ہے لیکن تقوی کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے لیے ہدایت ہے، ان میں طلب اور عاجزی ہے، ان میں طلب اور عاجزی ہے۔ جب طلب اور عاجزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔